بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ٹاپک ہمارا طلاق کے حوالے سے ہے۔ بہت سارے لوگ طلاق دینے میں بہت زیادہ جلدی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پشیمان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں۔ جب طلاق کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں تو لہذا جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ اب اس کا حل جو ہے قرآن و حدیث میں حلالہ ہے، حلالے کے پروسیس پر آپ نے عمل کرنا ہوگا، یعنی آپ کی زوجہ اب عدت گزاریں گی، پھر کسی شخص سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی شرط کے ان سے نکاح ہوگا، اور وہ جو ہے قربت بھی کریں گے، جسمانی تعلق بھی قائم ہوگا، پھر وہ طلاق دیں گے۔ ان کی عدت گزارنے کے بعد آپ سے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ جب یہ پروسیس بتایا جاتا ہے، اس پروسیس پر عمل کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، تو بعض دفعہ 3 طلاقوں کے بعد بندہ ساتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے، یا بعض دفعہ طلاق دینے کے بعد اب اس طرح جدائی کا جب وقت آتا ہے تو پریشان ہوتا ہے انسان۔ تو لہذا طلاق کے معاملے میں انسان جلدی نہ کرے۔ بتایا جاتا ہے نکاح جو ہے یہ شیشے کی مانند ہے اور طلاق یہ پتھر کی مانند ہے، تو لہذا جب انسان نکاح کی جو شیشہ ہے اس پر طلاق کا پتھر پھینکے گا تو یقیناً جو ہے وہ شیشہ یقیناً ٹوٹے گا، یا شیشہ پتھر کو لگے تب بھی ٹوٹے گا شیشہ، یا پتھر شیشے کو لگے تب بھی ٹوٹے گا۔ بڑا یہ نازک معاملہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں بعض صورتوں میں طلاق دینا جائز تو ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ہمیں سیکھنی ہوں گی، اور جب انسان کی صورتحال اس طرح کی ہو کہ میاں بیوی کے ذہن مل نہیں رہے، ان کی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، تو لہذا جب طلاق دینے کا بندہ فیصلہ کر لے اور تمام مراحل سے گزر چکا ہے تو شرعی رہنمائی علماء اسلام سے لے۔ جس طرح طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ طہر میں 1 طلاق دے گا، تو اس کے بعد جو ہے حیض سے عورت فارغ ہوگی، پھر طہر میں 1 طلاق دے گا، اس طرح پھر حیض سے فارغ ہوگی، پھر طہر میں 1 طلاق دے گا، اس طرح اس پروسیس پر عمل کرے، یا طہر کے اندر ہی انسان یعنی پاکی میں ہی طلاق دے گا۔ تو بہرحال طلاق دینا جائز تو ہے بعض صورتوں میں جہاں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یاد رکھیں حلال چیزوں میں جو سب سے زیادہ اللہ پاک کو ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے۔ طلاق دینے سے گویا کہ میاں بیوی ہی کا رشتہ نہیں ٹوٹتا، یہ جو خاندان آپس میں جڑے تھے یہ خاندان بھی دور ہو جاتے ہیں، ان کے درمیان نفرتیں، ان کے درمیان غیبتیں، چغلیاں، بہتان، الزام تراشی کا بازار گرم ہوتا ہے، اور پھر اگر اولاد بھی انسان کی ہو تو بچے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، بچے پریشان ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ میاں بیوی تو کہیں اور شادی کر بھی لیں، لیکن زندگی جو تباہ ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے۔ تو طلاق دینے میں انسان جلدی نہ کرے۔ ہمارے یہاں ایک کلچر یہ ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف اگر بیوی کام کرے تو بعض اوقات انسان اسے طلاق ہی کی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، یا بعض اتنے نادان ہوتے ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے نہیں، مساجد میں جاتے نہیں، درس قرآن درس حدیث کی محفل میں بیٹھتے نہیں، وہ لوگ تو ایسا کرتے ہیں ان کے مزاج کے خلاف اگر کسی نے کام کیا، نہیں ان کے مزاج کے خلاف ان کی زوجہ نے کام کیا وہ فوراً 3 طلاقیں دے دیتے ہیں۔ ایک بندے کے بارے میں بتایا ہمیں کہ وہ نیچے اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا بائک پر، بیوی تیار ہونے میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگا، جب وہ تاخیر سے آئی تو شوہر نے فوراً جو ہے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ اسی طرح ایک شخص نے اپنی بیوی کو چائے منگائی، چائے لانے میں تاخیر ہوئی تو اس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کوئی ریزن ہے شرعی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر آپ نے اس طرح طلاق دے دی؟ اور جب طلاق دینے کے بعد اس کا سلوشن بیان کیا جائے، اس کا پروسیس بیان کیا جائے، اس کا حل بیان کیا جائے تو انسان اس حل پر بھی راضی نہ ہو۔ ایسے لوگ بھی ہم نے دنیا میں دیکھے کہ وہ 3 طلاقوں کے بعد باقاعدہ رہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کے خاندان، برادری یا آپ کے گھر میں بھی کوئی ایسا شخص ہو جو 3 طلاقیں دینے کے بعد رہ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ حرام کاری ہے، اس شخص کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اس سے قطع تعلق کی کریں تاکہ وہ اپنے گناہ پر نادم ہو۔ کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہی سکھایا کہ ایک مجلس میں ایجاب و قبول ہوگا گواہان کی موجودگی میں، جسے پہلے دیکھنا جائز نہیں تھا دیکھنا جائز ہو گیا، وہ آپ کے لیے پہلے اجنبی تھی اب حلال ہو گئی۔ وہی شریعت ہمیں یہ بات سکھا رہی ہے کہ آپ اس طرح 3 طلاقیں دے دیں گے، وہ پہلے آپ کی بیوی تھی لیکن اب وہ آپ کے لیے اجنبی ہو جائے گی۔ وہی شریعت ہمیں بات سکھا رہی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نکاح کا مسئلہ بیان کیا جائے تو انسان کہتا ہے ہماری
شریعت کتنی پیاری ہے کہ اتنا آسان طریقہ کہ جو پہلے حرام تھی وہ حلال ہو گئی، جس کا دیکھنا چھونا جائز نہیں وہ سب جائز ہو گیا، اور وہی شریعت یہ بیان کرے کہ بس 3 بول اس طرح آپ نے بولے تو وہ آپ کے لیے اجنبی ہو جائے گی، آپ سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، تو انسان کے 14 طبق گویا کہ روشن ہو جاتے۔ انسان کہتا ہے یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا مسئلہ ہے کہ بس 3 بول بولے، 14 سال سے ساتھ رہ رہا ہوں، اجنبی ہو گئی، دیکھنا حرام ہو گیا، بات چیت حرام۔ تو بھائی شریعت نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ ایجاب و قبول ایک مجلس میں گواہن کی موجودگی میں ہوگا، تو وہ حرام تھی پہلے حلال ہوئی آپ کے لیے، اب آپ کی زوجہ بن گئی۔ وہی شریعت ہمیں سکھا رہی ہے کہ آپ نے 3 طلاقیں اس کو دی تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گی، حرمت مغلظہ ہو جائے گی، اس کا دیکھنا چھونا آپ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ تو بہرحال ہم شریعت مطہرہ کے پابند ہیں۔ اس ویڈیو میں بتانا مقصد یہ ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کریں۔ اگر طلاق کا مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے، یعنی ہم آہنگی نہیں ہو رہی، ذہن نہیں مل رہے، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو اب ایسی صورت میں طلاق دینے سے پہلے آپ علماء اسلام سے مشورہ کیجئے، مشاورت کیجئے، ان کی محفل میں بیٹھیے، ان سے معلوم کیجئے، جیسا مشورہ وہ آپ کو دے اس مشورے کے مطابق عمل کیجئے۔ لیکن ایسا ہرگز نہ کیجئے 3 طلاقیں آپ دے لینے کے بعد علماء اسلام سے آپ مسائل معلوم کر رہے ہوتے، اگر آپ کے مزاج کے خلاف انہوں نے جواب دیا تو پھر آپ دوسرے علماء کے بعد پھر یا دوسرے فرقے والوں کے پاس جا رہے ہوتے، ایسا کوئی فرقہ تلاش کرتے جو ہمارے مزاج، ہماری سوچ، ہمارے ذہن کے مطابق جواب دے، تو پھر یہ شریعت پر چلنا تو نہ ہوا، آپ نے دین کو مذاق بنا لیا، آپ نے دین کو گویا کہ اپنے مزاج کے مطابق چلنے والی چیز بنا لیا۔ تو در حقیقت دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے آزمائشی، یعنی دین پر چلنا، اس میں جو رکاوٹیں یا سختیاں آئیں گی وہ برداشت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اس پر صبر کرنا، یہ اس پر اللہ کریم ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہو، ہماری سوچ ہمارے خیال کے مطابق ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے مزاج کو شریعت کے مطابق بنانا ہوگا، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو شریعت کے مطابق بنانا ہوگا، اور ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا، نہ کہ شریعت ہمارے پیچھے چلے۔ تو بہرحال اس ویڈیو میں طلاق کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے اہم باتیں بیان کی انہیں یاد کر لیجئے، اور اگر طلاق دینے کا مسئلہ پیش آئے تو علماء اسلام کی محفل اختیار کیجئے، ان کی مجلس میں بیٹھیے اور ان سے مؤدبانہ گزارش کیجئے، حضور مجھے بتائیے میرا گھر تباہ ہو رہا ہے، میں کس راہ پر چلوں، کیا طریقہ اپناؤں، یہ صورتحال ہے، وہ جس طرح آپ کو سمجھائیں اس پر عمل کیجئے۔ اور یہ بھی خدارہ میں آپ سے گزارش کروں گا، علماء کی مجلس میں بیٹھنا اپنی عادت بنائیے۔ علماء سے آج ہم نفرت کرتے ہیں، علماء کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ گفتگو کرنا، کلام کرنا ناپسند سمجھتے ہیں، تو لہذا جب اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں سے یا علاقے والوں سے معلوم کر رہے ہوتے جو لا علم ہوتے ہیں، جو جہالت برا ہی ہمیں جواب دیتے ہیں، اس جہالت برے جواب پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس طرح کی ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس نکاح خواہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہماری ہر ویڈیو کو آپ سے گزارش ہے لائک شیئر کیا کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔